بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار ہمارے یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ تو جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم نے نحو میر کو شروع کیا ہوا ہے مکمل اجرا کے ساتھ۔ تو آج کے سبق کے اندر نحو میر کا سبق نمبر 2 ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز فاصل اقسام جملہ کے بیان میں یہ پڑھیں گے کہ جملہ کی اقسام کو پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مسند الیہ کو پڑھیں گے۔ جب یہ تعریفات ہمارے ذہن کے اندر منقش ہو جائیں گے اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ العزیز اجرا کریں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اور کچھ سیکھنے کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کے آنے والے تمام اسباق بآسانی آپ تک پہنچتے رہیں، اور آپ کے جتنی دوست اب آپ سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی ہمارے چینل اور کچھ سیکھنے کے ساتھ ضرور جوڑیں تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر ہمارے اسباق پسند آتے ہیں تو ان کو لائک کر کے اچھا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی بھی ضرور کر دیا کریں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے فاصل اقسام جملہ کے بیان میں یہ سبق نمبر 2 ہے۔ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں، جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں، مسند الیہ کسے کہتے ہیں، مسند کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ العزیز اس کا اجرا کریں گے تو ہمارے لیے پھر کوئی مشکل نہیں رہے گی، ہمیں یہ چیز جب سمجھ آ جائے گی۔ آج کا سبق بہت ہی اہم ہے، اس سبق کا تعلق شرح میں تعامل کے ساتھ خاص ہونے والا ہے، کیونکہ عام طور پر شرح میں تعامل کے اندر ہمیں مسند الیہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، اسی طرح ہمیں جملہ خبریہ، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ کی پہچان کرنی پڑتی ہے۔ تو اس وجہ سے سبق کو آخر تک دیکھیے گا، شرح میں تعامل آپ کو مشکل نہیں لگے گی اگر اس طرح ہمارے اسباق کو آخر تک دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا اجرا بھی آپ خود کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جملہ خبریہ۔ جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ خبریہ کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف کر سکیں، ٹھیک ہے، جس کی بالفاظ دیگر یوں بھی کہہ سکتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا اور جھوٹا کہہ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے زید عالم، اب ہمیں کسی نے خبر دی کہ زید عالم، زید کیا ہے؟ عالم ہے۔ اب کہنے والا سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے اس نے ویسے ہی کہہ دیا ہو کہ زید عالم نہیں ہے، لیکن وہ اپنے طور پر کہہ رہا ہے کہ زید عالم، زید عالم ہے، تو صاف ظاہر ہے وہ جھوٹ کے ساتھ متصف ہے۔ تو اگر زید عالم ہے اور وہ ہمیں خبر دے رہا ہے کہ زید عالم، اب یہ سچ پر مبنی ہے تو یہ سچ کے ساتھ بھی اس کو متصف کر سکتے ہیں، تو جھوٹ کے ساتھ بھی متصف کر سکتے ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ جملہ خبریہ ہوگا۔ جملہ خبریہ جس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف کر سکے۔ اچھا، تو پھر جملہ خبریہ جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ خبریہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو، ٹھیک ہے، جس کا پہلا جز کیا ہو؟ اسم ہو۔ جیسے اسی مثال کو دیکھ لیں، زید عالم، اب زید عالم یہ جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا۔ جملہ اسمیہ تو اس لیے بن رہا ہے کیونکہ اس کا پہلا جز جو ہے زید، یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اسم کی علامات ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ کسے ہم اسم بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ علامات آگے ہم پڑھ لیں گے۔ تو یہ جملہ اسمیہ اس لیے بن رہا ہے کیونکہ زید اس کا پہلا جز کیا ہے؟ اسم ہے۔ اور جملہ خبریہ کیوں بن رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم اس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف کر سکتے ہیں، اس لیے زید عالم یہ کیا بنے گا؟ جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات سمجھنے کی ہے کہ جملہ اسمیہ کا پہلا جز یہ کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ ہوتا ہے۔ ویسے جب ہم نیچے یہاں پر ان کی تعریف پڑھیں گے مسند اور مسند الیہ کی تو اس وقت ہمیں مزید معلوم ہو جائے گا کہ ہم اس زید کو مسند الیہ کیوں بنا رہے ہیں، لیکن یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ جملہ اسمیہ کا پہلا جز جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ ہوتا ہے، جس کو ہم مبتدا کہتے ہیں، اور جملہ اسمیہ کا دوسرا جز وہ کیا ہوتا ہے؟ مسند ہوتا ہے، اس کو ترکیب میں ہم خبر کہتے ہیں۔ جیسے اسی مثال کو دیکھ لیں، زید عالم، اب یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتلایا، تو یہ زید یہ کیا بنے گا؟ کیونکہ جملہ اسمیہ خبریہ کا پہلا جز یہی ہے زید، تو یہ کیا بنے گا؟ مسند الیہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو کیا بنائیں؟ ہم اس کو کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا
दूसरा जुज क्या होता है? मुस्नद होता है। आलिमुन ये क्या होगा? मुस्नद होगा। और हम इसको तरकीब के अंदर क्या कहेंगे कि ये क्या है? खबर है। अब समझ आ गई है? ज़ैदुन जुमला इस्मिया खबरिया का पहला जुज है, तो ये मुस्नद इलैह बनता है। तरकीब के अंदर हम इसको मुब्तदा बनाएंगे। और जुमला इस्मिया खबरिया का दूसरा जुज इस मिसाल के अंदर आलिमुन है। आलिमुन ये दूसरा जुज है जुमला इस्मिया का, तो हम इसको क्या बनाएंगे? मुस्नद बनाएंगे। और तरकीब के अंदर हम इसको क्या बनाएंगे? खबर बनाएंगे। उम्मीद है आपको ये दो चीजें, जुमला खबरिया और जुमला इस्मिया, ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे इस मिसाल के जरिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नीचे। जुमला फेलिया। जुमला फेलिया वो जुमला खबरिया है जिसका पहला जुज फेल हो। जुमला, ठीक है, जिसका पहला जुज क्या हो? फेल हो। जैसे मिसाल ज़ारबा ज़ैदुन। ठीक है, अब मेरे पास जगह नहीं है, चलो मैं इसको यहां समझा देता हूं। ये देखें ज़ारबा ज़ैदुन, ठीक है, जुमला फेलिया खबरिया बनेगा। क्यों? इसलिए कि इसके कहने वाले को सच और झूठ के साथ मुत्तसिफ कर सकते हैं, तो ये जुमला खबरिया बनेगा। और जुमला फेलिया इसलिए बनेगा क्योंकि इसका जो पहला जुज है ये ज़ारबा, ये क्या है? फेल है, फेल माजी है, तो इस वजह से ये क्या बनेगा? जुमला फेलिया बनेगा। अब आगे दूसरी चीज समझने की है कि जुमला फेलिया का पहला जुज मुस्नद होता है। जुमला इस्मिया का पहला जुज क्या होता था? मुस्नद इलैह होता था। अब यहां पर उसके उलट होगा। जुमला फेलिया का पहला जुज मुस्नद होता है, उसको तरकीब के अंदर हम फेल कहते हैं। जैसे इसी मिसाल को देख लें, ज़ारबा ज़ैदुन। ठीक है, ये नीचे दोनों मिसालें मैंने लिखी हुई हैं, आपको यहां पर भी मजीद समझा दूंगा। ठीक है, ज़ारबा ज़ैदुन। अब जुमला फेलिया का पहला जुज ये क्या बन रहा है? ज़ारबा, तो ये क्या है? फेल भी बन रहा है। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा जुमला फेलिया का पहला जुज मुस्नद होता है, उसको तरकीब में हम फेल कहते हैं, तो ये क्या है? मुस्नद है। और हम इसको तरकीब के अंदर क्या कहेंगे? फेल कहेंगे। ठीक है, इसी ज़ारबा को हम मुस्नद भी कहेंगे, तरकीब के अंदर हम इसको क्या कहेंगे? फेल कहेंगे, क्योंकि जुमला फेलिया का पहला जुज जो होता है वो मुस्नद होता है और उस तरकीब के अंदर हम उसको क्या बनाते हैं? फेल बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह आगे चलते हैं। तो जुमला फेलिया का दूसरा जुज मुस्नद इलैह होता है, जिसको हम तरकीब के अंदर क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। ये ज़ैदुन ये क्या है? इस जुमला फेलिया का दूसरा जुज है, तो ये क्या बनेगा? मुस्नद इलैह बनेगा। तरकीब के अंदर हम इसको क्या बनाएंगे? फाइल बनाएंगे। ज़ारबा फेल ज़ैदुन फाइल, फेल फाइल मिलकर जुमला फेलिया खबरिया बनेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज भी समझ आ गई होगी जुमला फेलिया की। ठीक है, मजीद अच्छी तरह आपको समझ आ गई होगी। जुमला खबरिया, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया, ये तीनों चीजें आपको अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं मुस्नद इलैह की तरफ कि मुस्नद इलैह किसे कहते हैं और मुस्नद किसे कहते हैं। मुस्नद इलैह वो इस्म है जिसकी तरफ किसी इस्म या फेल की निस्बत की जाए। ठीक है, मुस्नद इलैह वो इस्म है जिसकी तरफ किसी इस्म या फेल की निस्बत की जाए। अब मिसाल देखें, ज़ैदुन आलिमुन ज़ारबा ज़ैदुन, ये दोनों मिसालें मैंने आपको अभी समझाई हैं, लेकिन नीचे यहां पर मैं आपको दोबारा समझा देता हूं ताकि मजीद बात आपको समझ आ जाए और मुस्नद इलैह भी समझ आ जाए। वो इस्म है जिसकी तरफ किसी इस्म या फेल की निस्बत की जाए। अब पहली मिसाल के अंदर ज़ैदुन ये क्या बन रहा है? मुस्नद इलैह बन रहा है। क्यों? इसलिए कि आलिमुन की निस्बत की जा रही है किसकी तरफ? ज़ैद की तरफ, के ज़ैद क्या है? आलिम है। इल्म की निस्बत ज़ैद की तरफ की जा रही है, तो जिसकी तरफ किसी इस्म या फेल की निस्बत की जाए वो क्या होता है? मुस्नद इलैह होता है। अब इल्म की निस्बत की जा रही है ज़ैद की तरफ, तो ज़ैद क्या हुआ? मुस्नद इलैह हुआ। ठीक है, अच्छा, तो इस दूसरी मिसाल को देखें, ज़ारबा ज़ैदुन। ठीक है, अब ज़र्ब की निस्बत किसकी तरफ हो रही है? ज़ैद की तरफ हो रही है कि ज़ैद ने मारा। ठीक है, अब मारने की निस्बत, ज़र्ब की निस्बत ज़ैद की तरफ हो रही है, तो इस वजह से निस्बत जिसकी तरफ की जा रही है वो ज़ैद है, तो ज़ैद क्या होगा? मुस्नद इलैह होगा। तो ज़र्ब की निस्बत हो रही है तो ज़र्ब क्या होगा? मुस्नद होगा। जैसा कि इस मिसाल के अंदर इल्म की निस्बत हो रही थी ज़ैद की तरफ, ज़ैद मुस्नद इलैह था और आलिम क्या था? ये मुस्नद था। तो इस मिसाल के अंदर ज़ारबा ज़ैदुन, ज़र्ब की निस्बत ज़ैद की तरफ हो रही है, तो ज़ैद वही क्या बनेगा? मुस्नद इलैह बनेगा और ज़र्ब क्या बनेगी? मुस्नद बनेगी। ठीक है, अब मुस्नद जिसकी तरफ, जिसकी निस्बत किसी इस्म की तरफ की जाए, जिसकी निस्बत किसी इस्म की तरफ की जाए, जैसे मिसाल मज़कूर के अंदर ज़र्ब की निस्बत की जा रही है ज़ैद की तरफ,
تو ضرب کیا بنے گا؟ مسند بنے گا. علم کی نسبت کی جا رہی ہے زید کی طرف، تو عالمن کیا بنے گا؟ مسند بنے گا. اور دونوں مثالوں کے اندر زیدن کیا بنے گا؟ مسند الیہ بنے گا. اب یہ چیز بھی آپ کو مزید تفصیل کے ساتھ سمجھا دی گئی ہے. امید ہے آپ کو یہ چیز بھی سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے، اب نیچے چلتے ہیں نوٹ کی طرف. دیکھیں ایک ضابطہ ہے، اگر اس ضابطے کو یاد کر لیں تو مسند مسند الیہ کی پہچان کے اندر آپ کو کبھی مشکل پیش نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ایک ضابطہ یاد کر لیں کہ اسم مسند بھی ہو سکتا ہے اور مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو اسم ہے نا زید عالم، ٹھیک ہے، اس کے اندر دونوں کلمہ کیا ہیں؟ اسم ہے، دونوں جز اسم ہے. زیدن بھی اسم ہے اور عالم بھی اسم ہے. ٹھیک ہے، اسم مسند بھی ہوگا مسند الیہ بھی ہوگا. آپ نے پھر وہ یاد کر لینا ہے کہ جملہ اسمیہ کے اندر پہلا جز وہ مسند الیہ ہوتا ہے جس کو ترکیب کے اندر ہم مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرا جز کیا ہوتا ہے؟ مسند ہوتا ہے جس کو ترکیب کے اندر ہم خبر کہتے ہیں. جملہ اسمیہ خبریہ کے اندر چونکہ اسم مسند بھی ہو سکتا ہے مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے. اب ہمیں پہچاننے کے لیے تھوڑی مشکل ہوگی، لیکن اس مشکل کو حل کرنے کے لیے اگر یہ چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی، یہ چیز بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی، تو پھر آپ ذہن کے اندر رکھیں جملہ اسمیہ کا جو پہلا جز ہوتا ہے اس کو کیا بنا دیں؟ یہی مسند الیہ بنا دیا کریں. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ کا جو پہلا جز ہوتا ہے اس کو مسند الیہ بنا دیا کریں، اور جو دوسرا جز ہوتا ہے اس کو کیا بنا دیا کریں؟ مسند بنا دیا کریں. ٹھیک ہے، یہ چیز اب مزید وضاحت کے ساتھ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے، اس لیے اسم کے اندر ہمیں تھوڑی مشکل پیش آئے گی. اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ابھی میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ جملہ اسمیہ کا پہلے جز کو آپ مسند الیہ بنائیں گے اور دوسرے جز کو کیا بنائیں گے؟ مسند بنائیں گے تو یہ پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آگے فعل صرف مسند ہوگا، مسند الیہ کبھی بھی نہیں بنے گا. اس لیے فعل کے اندر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ضرب زید، اب ضرب فعل ہے تو اس ترکیب کے اندر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے ضرب کو کیا بنا دینا ہے؟ مسند بنا دینا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فعل تو مسند الیہ ہوتا ہی نہیں ہے. فعل جہاں پر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مسند ہوگا. ٹھیک ہے، آگے ہے پھر حرف نہ تو مسند ہوگا اور نہ ہی مسند الیہ ہوگا. حرف کچھ بھی نہیں ہو سکتا، نہ مسند ہو سکتا ہے اور نہ مسند الیہ ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے مشکل تھی اسم کو پہچاننے کی، لیکن اسم کا میں نے آپ کو ضابطہ بتلا دیا تو اس کے ذریعے آپ کی یہ پریشانی ختم ہو جائے گی. تو امید ہے یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. میں جلدی سے اس کو ریز کر دیتا ہوں. ریز کرنے کے بعد میں پھر آگے چلتا ہوں اور کچھ مثالیں وغیرہ لکھ کر اس کا اجرا وغیرہ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ترکیب کے اندر یہ کیا بن رہے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھیں اس نے یہ دیکھیں کہ اس نے فاصل، ٹھیک ہے، یہ جملہ کے اقسام کے بیان کے اندر ہے. پھر آگے انہوں نے کچھ سوال پوچھے ہیں. ذیل کے لکھو جملے میں پہچانو کون مسند ہے اور کون مسند الیہ، اور یہ بھی بتاؤ کون لفظ مبتدا ہے اور کون خبر ہے، اور کون فاعل ہے اور کون فعل، کون سا جملہ اسمیہ ہے کون سا فعلیہ، اور ہر جملے کی ترکیب کرو اور ہر جملے کا اردو ترجمہ بتاؤ. تو انشاءاللہ ہم سب چیزیں یہاں پر جانیں گے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے انہوں نے جو مثال لکھی ہے استغفر زید، یہ مثالیں میں نے پہلے اس لیے لکھ دی ہیں، لکھنے کی وجہ سے کافی سارا ٹائم ہمارا ضائع ہوگا، تو اس وجہ سے جلدی سے میں نے ان کو لکھ دیا تاکہ ہمارا ٹائم ضائع نہ ہو. استغفر زید، ٹھیک ہے. تو استغفر زید، یہ پہلی مثال آپ کو نظر آ رہی ہوگی. میں کتاب کو تھوڑا نزدیک کر دیتا ہوں. دیکھیں استغفر زید، آپ یہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر لیں، وہاں پر دیکھ لینا. ٹھیک ہے، استغفر زید، سب سے پہلے اس کا ترجمہ زید نے استغفار کیا. ٹھیک ہے، اب آگے مسند الیہ کو دیکھتے ہیں. استغفر یہ مسند، ہم نے ابھی پڑھا کہ فعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مسند ہوتا ہے، تو اس وجہ سے استغفر یہ کیا ہوگا؟ مسند. زید مسند الیہ، تو چونکہ استغفار کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے اس وجہ سے زید کیا ہوگا؟ مسند الیہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے تعریفات وغیرہ کے اندر پڑھ لیا. ٹھیک ہے، آگے انہوں نے پوچھا کہ کون سا کلمہ مسند ہے اور کون سا مسند الیہ، یہ بھی ہم نے جان لیا. پھر انہوں نے پوچھا کہ مبتدا اور خبر بتاؤ، کون سا جملہ مبتدا اور کون سا خبر. اس کے اندر مبتدا خبر تو ہے نہیں، ہم کیسے بتائیں. ٹھیک ہے، کون فاعل ہے اور کون فعل ہے. استغفر یہ فعل بنے گا، زید اس کا کیا بنے گا؟ فاعل بنے گا. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گیا. آگے پھر بتلایا کہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے یا جملہ فعلیہ خبریہ ہے. یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پہلا کلمہ کیا ہے؟ فعل ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا بنے گا؟ جملہ فعلیہ خبریہ بنے گا. آگے پھر انہوں نے کہا کہ اس کی ترکیب کرو. ترکیب یہ ہے کہ استغفر فعل زید فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا.
हुआ। ठीक है, आगे दूसरी मिसाल इज्तनबत हिंदुन, मैं जल्दी जल्दी आपको बतलाता जाऊंगा ताकि वीडियो लंबी ना होने पाए। इज्तनबत हिंदुन, अब तर्जमा हिंदा ने इज्तिनाब किया, इज्तनबत, ठीक है, मुस्नद, हिंदुन मुस्नद इलैह, ठीक है। अभी हमने पढ़ा फेल हमेशा क्या होता है, मुस्नद होता है, तो इस वजह से ये मुस्नद है। ठीक है, तो इसी तरह आगे फिर इज्तनबत ये फेल है, हिंदुन फाइल है, फेल फाइल भी हो गया। अब तरकीब करते हैं तो तर्जमा भी हो गया, फिर तरकीब करते हैं इज्तनबत फेल हिंदुन फाइल, फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। ठीक है, अब तीसरी मिसाल अशम्स तालियातुन, तर्जमा क्या है, सूरज तुलू होने वाला है। ठीक है, मुस्नद मुस्नद इलैह को देखते हैं। हमने पढ़ा था जब जुमला इस्मिया हो, तो अभी पढ़ा है जुमला इस्मिया का पहला जुज क्या होता है, मुस्नद इलैह होता है, दूसरा जुज क्या होता है, मुस्नद होता है। तो इसी वजह से हम इसको क्या बनाएंगे, अशम्सु को मुस्नद इलैह बनाएंगे और तालियातुन को मुस्नद बनाएंगे। अशम्सु मुस्नद इलैह, तालियातुन मुस्नद। ठीक है, अभी मैंने पढ़ा, अभी हमने पढ़ा था ना कि जुमला इस्मिया का पहला जुज मुस्नद इलैह होता है, तो इस वजह से अशम्सु मुस्नद इलैह बनेगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि जुमला इस्मिया का पहला जुज जो मुस्नद इलैह होता है उसको तरकीब के अंदर हम क्या बनाएंगे, मुब्तदा बनाएंगे, और जुमला इस्मिया का जो दूसरा जुज होता है जिसको मुस्नद कहते हैं उसको तरकीब के अंदर हम क्या बनाएंगे, खबर बनाएंगे। तो अशम्स मुब्तदा तालियतुन खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। अच्छा, चौथी मिसाल अस्सलातु हाजिरतुन, नमाज हाजिर है। अस्सलातु मुस्नद इलैह क्योंकि इसम है, जुमला इस्मिया है, जुमला इस्मिया का पहला जुज मुस्नद इलैह होता है और जिसको हम मुब्तदा कहते हैं तरकीब के अंदर, और दूसरा जुमला जो होता है वो क्या होता है, मुस्नद होता है, जिसको तरकीब के अंदर हम क्या कहते हैं, खबर कहते हैं। तो अस्सलातु मुस्नद इलैह हाजिरतुन, ये क्या बनेगा, मुस्नद। अस्सलातु मुब्तदा हाजिरतुन खबर। ठीक है, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। अलमाउ बारिदुन, पानी ठंडा है, ये तो तर्जुमा हो गया। अब अलमाउ ये क्या बनेगा, मुस्नद इलैह बनेगा। ठीक है, इसलिए कि जुमला इस्मिया है, जुमला इस्मिया का पहला जुज मुस्नद इलैह होता है जिसको हम मुब्तदा कहते हैं, और दूसरा जुज वो मुस्नद होता है जिसको हम खबर कहते हैं। अलमाउ बारिदुन, अलमाउ मुस्नद इलैह और बारिदुन ये क्या हुआ, मुस्नद। ठीक है, अलमाउ इसको हम मुब्तदा बनाएंगे और बारिदुन को हम क्या बनाएंगे, खबर। मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। ठीक है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, ये तर्जुमा हो गया। लफ्ज अल्लाह ये क्या बनेगा, मुस्नद इलैह। अभी हमने पढ़ा कि जुमला इस्मिया का पहला जुज मुस्नद इलैह होता है, ठीक है, जिसको हम मुब्तदा कहते हैं, और दूसरा जुज जो होता है वो क्या होता है, मुस्नद होता है, जिसको हम खबर कहते हैं। तो लफ्ज अल्लाह मुस्नद इलैह, अकबर मुस्नद। ठीक है, लफ्ज अल्लाह मुब्तदा, अकबर ये शिबे जुमला होकर ये क्या बनेगी, खबर। मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। अगली मिसाल फिर देखें, इनफतरतिस समा, ठीक है, आसमान फट गया। इनफतरत ये फेल है, अभी पढ़ा फेल हमेशा क्या होता है, मुस्नद होता, मुस्नद इलैह तो बन ही नहीं सकता, इस वजह से इनफतरत ये क्या बनेगा, मुस्नद। अस्समा ये क्या बनेगा, मुस्नद इलैह। ठीक है, इनफतरत ये फेल, अस्समा फाइल, ये भी हो गया। ठीक है, अब तरकीब करते हैं, इनफतरत फेल, अस्समा फाइल, फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। आ गया इहमर्रत हिंदुन, अच्छा, हिंदा सुर्ख हुई, यह तर्जुमा हो गया। इहमर्रत मुस्नद क्योंकि फेल हमेशा मुस्नद होता है, हिंदुन मुस्नद इलैह। ठीक है, अब इहमर्रत फेल, हिंदुन फाइल, तरकीब करते हैं, इहमर्रत फेल, हिंदुन फाइल, फेल फाइल मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। अल हज फरीज़तुन, हज फर्ज है। अल हज मुस्नद इलैह क्योंकि जुमला इस्मिया है, जुमला इस्मिया का पहला जुज मुस्नद इलैह होता है, जबकि दूसरा जुज क्या होता है, मुस्नद होता है। तो इस वजह से अल हज ये मुस्नद इलैह बनेगा, फरीज़तुन यह क्या बनेगा, मुस्नद बनेगा। ठीक है, अब इसकी तरकीब करते हैं, अल हज मुब्तदा, फरीज़तुन खबर, मुब्तदा खबर मिलकर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। अस्सौम फर्जुन, रोजा फर्ज है। अस्सौम मुस्नद इलैह, फर्जुन मुस्नद। ठीक है, क्यों, इसलिए कि जुमला इस्मिया का पहला जुज मुस्नद इलैह होता है, दूसरा जुज क्या होता है, मुस्नद होता है। इस वजह से अस्सौम को मुस्नद इलैह बनाया, फर्जुन को क्या बनाया, मुस्नद बनाया। अच्छा, अस्सौम मुब्तदा, फर्जुन खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। अल क़ियामतु आतियतुन, क़यामत आने वाली है। अल क़ियामतु मुस्नद इलैह क्यों, इसलिए कि जुमला इस्मिया है, जुमला इस्मिया का पहला जुज मुस्नद इलैह होता है। इस वजह से अल क़ियामतु मुस्नद इलैह, आतियतुन क्या बनेगा, मुस्नद। ठीक है,
تو ترکیب کرتے ہیں القیامۃ مبتدا آتیۃ الخبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو دیکھیں انہوں نے میرے خیال کے اندر تقریباً 32-33 مثالیں لکھی ہوئی ہیں، تو 10 مثالیں میں نے لکھ دی ہیں، باقی اب ترتیب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اجرا کی۔ اگر مجھے کہیں گے تو میں پھر انشاءاللہ باقی مثالیں بھی لکھ دوں گا۔ ابتدائی جو 10 مثالیں تھیں میں نے وہ لکھ دی ہیں، اگر باقی کا آپ خود اجرا کریں، کیونکہ اس ترتیب کے ساتھ اگر آپ اجرا کریں گے تو آپ کو مزید فائدہ ہوگا۔ اگر آپ سے اجرا نہیں ہو پاتا پھر بھی مجھے بتلا دیجئے گا، انشاءاللہ میں پھر آئندہ کے اسباق کے اندر سب کا اجرا کروں گا، سب مثالوں کا اجرا کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو کوئی مشکل نہیں ہے، جس مثال کو دیکھیں بالکل اسی ترتیب کے ساتھ، یا تو اس کا پہلا جز جو ہوگا وہ فعل ہوگا یا اسم ہوگا۔ اگر فعل ہے تو پہلے جز کو فعل بنا دیں، دوسرے کو فاعل بنا دیں، ٹھیک ہے؟ فعل فاعل کی پہچان ہو گئی۔ اسی طرح پہلے جز کو کیا بنا دیں؟ مسند، اور دوسرے کو مسند الیہ بنا دیں، یہ بھی ہو گیا۔ پھر ترجمہ، ماشاءاللہ ترجمہ تو آپ کو آتا ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ میں اس پر مستقل ایک کورس کرنے والا ہوں کہ اردو سے عربی کیسے بنائیں اور عربی سے اردو کیسے بنائیں، اس پر میں انشاءاللہ ایک مستقل کورس بھی شروع کرنے والا ہوں، بہت جلد شروع کر دوں گا۔ یہ نحو میر ختم ہوتے ہی شرم یا تعامل کا کورس بھی، شرم یا تعامل کو بھی پڑھتے رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کورس بھی میں شروع کرا دوں گا، عربی سے اردو کیسے بنانی ہے اور اردو سے عربی کیسے بنانی ہے۔ کافی سارے دوست احباب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پر کوئی کورس بنائیں، ہمیں بتلائیں، ہمیں سکھلائیں، تو انشاءاللہ میں یہ کورس بھی بہت جلد لانے والا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے اندر جب وہ کریں گے نا، وہ کورس کریں گے تو آپ کو ترجمے کے لیے مشکل پیش نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ باقی اگر کسی مثال کا کوئی ترجمہ نہیں آتا، آپ اس کتاب سے دیکھ لیں تو نیچے کمنٹ کر دینا، میں انشاءاللہ بتلا دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو اسی ترتیب سے باقی جو مثالیں ہیں آپ خود ہی نکال دیں، تاکہ آپ کا بھی کچھ فائدہ ہو، میرا بھی کچھ فائدہ ہو۔ ابھی میں اگر بیان کرتا جو بالکل ترتیب یہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو لیکن ٹائم کافی سارا لگ جائے گا، تو اس وجہ سے آج کا سبق یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ تو آپ مزید مثالیں دیکھ لینا، اجرا کر لینا، اگر کوئی مثال سمجھ نہیں آتی تو مجھ سے پوچھ لینا، انشاءاللہ میں کمنٹ کے اندر آپ کو بتلا دوں گا کہ یہ مثال کیا ہونے والی ہے، یہ مسند ہے، مسند الیہ، کون سا جملہ مسند ہے، کون سا مسند الیہ ہے، اسی طرح جملہ فعلیہ ہے، خبریہ ہے، جملہ اسمیہ خبریہ ہے، یہ تمام تر چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو بتلا دوں گا کمنٹ کے اندر۔ جو مثال سمجھ نہیں آتی آپ خود اجرا کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔